قرآن کی یہ ایک سورت 7 مرتبہ پڑھ کر تماشا دیکھو، ابھی وظیفہ پورا نہیں ہوتا، کام پہلے ہو جاتا ہے، دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ دولت کا سب سے پاورفل وظیفہ آج ہی آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تلوار سے بھی تیز وظیفہ مل گیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 3 بڑے فائدے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ لوگ اس وظیفے کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، ابھی وظیفہ پورا ہی نہیں ہوتا، کام پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ دولت کا خزانہ مل گیا، دولت والا وظیفہ مل گیا، بے شک اللہ مدد کرنے والا ہے، آزما کر دیکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ رات کو قرآن پاک کی ایک آیت اور اللہ پاک کا ایک صفاتی نام پڑھ کر سو جائیں، صبح اٹھ کر دیکھ لینا ہر طرف دولت بکھری پڑی ہوگی۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما لینا۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ، اور آپ کی ہر حاجت پوری کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب اور مستند ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو خلوص دل سے کریں گے اور ان کلمات کو کامل یقین سے پڑھیں گے تو آپ کا مقصد انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، سب طریقہ کار اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ مکمل ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ ناظرین، یہ وظیفہ 100 سال پرانی کتاب سے ملا ہے۔ آج میری مان کر سب کام چھوڑ کر یہ وظیفہ کر کے تو دیکھو۔ ناظرین، دولت بارش کی طرح نہ برسے تو پھر کہنا، ہر حاجت پوری نہ ہو تو میری گردن پکڑ لینا۔ ناظرین، میں نے خود اس عمل کو کیا تھا، رات کو اس عمل کو کر کے سو گیا تھا، صبح اٹھا تو ہر طرف دولت ہی دولت پڑی ہوئی تھی، آسمان سے دولت بارش کی طرح برس رہی تھی۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، لیکن اس وظیفے کو کر کے تو دیکھو۔ آج سب کام چھوڑ کر، سب وظائف چھوڑ کر صرف یہ ایک وظیفہ کر لو۔ یہ ایک وظیفہ سب وظیفوں کا بادشاہ ہے۔ یہ ایک وظیفہ کر لو، زندگی میں کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ آسمان سے دولت کھینچ کر لانے والا وظیفہ ہے۔ ناظرین، آپ خود حساب لگائیے کہ یہ 100 سال پرانی کتاب کا وظیفہ ہے۔ پرانے لوگ جو تھے وہ اس وظیفے کو کرتے تھے اور پوری زندگی عیاشی میں گزارتے تھے، دولت میں گزارتے تھے۔ ان کے پاس دولت کے ڈھیر لگ جاتے تھے، ان کے پاس سونے کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ آپ لوگ آج رات کو یہ عمل کر لینا، پوری زندگی دولت ختم نہیں ہوگی۔ بنا وقت ضائع کیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں تو یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تمام امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں، فضیلتوں اور وسعت اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اگر آپ آج ہمارے اس پاورفل وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر خواہش خود بخود ہی پوری ہو جائے گی، اور اس وظیفے کے کمالات اور معجزات دیکھ کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین اکرام، آج سب کام چھوڑ کر یہ وظیفہ کر کے اپنے بٹوے پر، اپنے پرس پر، اپنی الماری پر، اپنی تجوری پر، اپنی دکان کے غلے پر یا پھر اپنے گھر پر ایک پھونک مار دیں۔ پھونک مارنے کی دیر ہے، پھر اگر دولت کا طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو پھر مجھے کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا۔ لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل آپ کو بتاؤں گا، یہ وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، آپ لوگوں نے بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا پاورفل ہے، نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہیں اور اگر چاہتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے، آپ کی سوچ جیسے ختم ہو جائے گی، سمجھ آپ کی ختم ہو جائے گی کہ یہ اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے
جو رزق کے مسئلے مسائل ہیں حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور رزق 7 نسلوں تک جائے گا۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جن لوگوں نے بھی پڑھی اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی بنا دیا۔ یہ وظیفہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس وظیفے کو عورتیں بھی کر سکتی ہیں، بہنیں بزرگ سب اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ غریبوں کو بادشاہ بنا دینے والا عمل ہے یہ وظیفہ، آپ لوگ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، والدین بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور بزرگان دین کہتے ہیں رزق کے اندر جو کامیابی چاہتا ہے، جو رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، اس صورت کو اپنا لے اور اس وظیفے کو پڑھ لے اور اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اور آج کا یہ وظیفہ صرف 3 روز کا عمل ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد کوئی ایک وقت مقرر کر لینا ہے۔ اس وظیفے کو جائز حاجت کے لیے کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ آپ لوگ اگر 3 دنوں تک لگاتار اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی پریشانی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، غور سے نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ لی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ناظرین اکرام، اس درود پاک کو آپ لوگوں نے 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیونکہ پیارے ناظرین، جب آپ لوگ درود پاک کو 1 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے پیارے ناظرین کوشش کرنی ہے کہ درود پاک آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک حاجت، ایک وظیفے کے لیے 1 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے پڑھنے کے فوراً ہی بعد ناظرین آپ سب سے پہلے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح لے کر پڑھ لیں یا پھر ویسے بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، صرف 21 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے آپ لوگوں کو 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ جب 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر آپ لوگ اس کے فوراً بعد ہی سورۃ اخلاص بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو آپ لوگوں نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا آپ لوگ آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ پیارے ناظرین، اس طریقے سے آپ لوگ اس عمل کو کر لیں گے، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی تنگ دستی ہو تو اس عمل کو آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بے شمار آسانیاں میسر ہوں گی۔ اور دولت کی تو بات ہی نہ کریں، دولت تو آسمان سے بارش کی طرح برسنے لگے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی دعا کو پورا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ بھی اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کے ضرور بھیج دیں، انشاءاللہ ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ اپنی حاجت بھی لکھ دیجئے گا، اور جو بھی لوگ مجھ سے بار بار کمنٹ سیکشن میں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاک ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم بھی ان کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ان سب کے رزق میں برکتیں، وسعتیں، سلامتی بھی پیدا فرمائے، اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھے، اللہ پاک ان سب کے بچوں کو نیک صالح بنائے، اللہ پاک ان سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اللہ پاک ان سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ایک نوجوان نہایت بدکار تھا، لیکن جب وہ کسی گناہ کا ارتکاب کرتا اس کو کاپی میں نوٹ کر لیتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک عورت نہایت غریب، اس کے بچے 3 دن سے بھوکے تھے، وہ اپنے بچوں کی پریشانی برداشت نہ کر سکی تو اس نے اپنی پڑوسی سے ایک عمدہ ریشم کا جوڑا ادھار لے لیا۔ وہ اسے پہن کر نکلی تو ایک نوجوان نے اسے دیکھ کر اپنے پاس بلایا۔ جب اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا، وہ عورت روتے ہوئے تڑپنے لگی اور کہا، میں فاحشہ یا زانیہ نہیں ہوں، میں بچوں کی پریشانی کی وجہ سے اس طرح نکلی ہوں، جب تم نے مجھے بلایا تو خیر کی امید ہوئی۔ اس نوجوان نے اسے کافی درہم دیے اور رونے لگا اور گھر آ کر اپنی والدہ کو پورا واقعہ سنایا۔ اس کی والدہ اس کو ہمیشہ معصیت برائی سے روکتی، منع کرتی تھی۔ آج یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور کہا، بیٹا تو نے زندگی میں یہی ایک نیکی کی ہے، اس کو بھی اپنی کاپی میں نوٹ کر لے۔ بیٹے نے کہا، کاپی میں اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ والدہ نے کہا، کاپی کے حاشیہ پر نوٹ کر لے۔ چنانچہ حاشیہ پر نوٹ کر لیا اور نہایت غمگین ہو کر سو گیا۔ جب بیدار ہوتا تو دیکھا پوری کاپی سفید اور صاف کاغذوں کی ہے، کوئی چیز لکھی ہوئی باقی نہیں رہی، صرف حاشیہ پر جو آج کا واقعہ نوٹ کیا گیا تھا وہی باقی تھا، اور کاپی کے اوپر کے حصے میں ایک آیت لکھی ہوئی تھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس کے بعد اس نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور اس پر قائم رہ کر مرا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔